1975 میں ادارہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس پر بھی ہمیں فخر ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کا پہلا ادارہ ہے جو بورڈ سے اس کا الحاق ہوا 1978 میں۔ ہمارے طلباء نے بورڈ میں ہمیشہ پہلی دوسری پوزیشن حاصل کی۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ ناظرین، دور بدلا، وقت جدت سے ہم آہنگ ہوا، تعلیم کے بھی تقاضے بدلے، مگر ٹیکنیکل ایجوکیشن تعلیم کا ایک ایسا شعبہ ہے جس کی افادیت کسی دور میں بھی کم نہیں ہوئی، اور میں اس وقت ایک ایسی مادر علمی میں موجود ہوں جو جنوبی پنجاب میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے پائنیئر ہیں۔ ایک ادارے کا آغاز ہوتا ہے 1975 میں، اور وہ درجہ بدرجہ وہ ترقی کے مدارج طے کرتا ہے، اور کئی نسلوں کو فنی تعلیم سے آراستہ کر کے ملک میں اور بیرون ملک ان کا ایک معزز مقام حاصل کرنے میں ان کا معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس ادارے کے پائنیئر اور اس ادارے کے موجودہ چلانے والی نسل، دو نسلیں میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس کی ابتدا سے بات کریں گے کہ ادارے کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کون کون سے ترقی کے مدارج ادارے نے طے کیے اور اب کس نہج پر ہے۔ میرے ساتھ اس ادارے کے پائنیئر، ملتان پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے پائنیئر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا اسم گرامی؟ چودھری شوکت علی خان۔ چودھری شوکت علی خان صاحب، آپ نے 1975 میں یہ ادارہ قائم کیا، اور کیا اسی نام سے یہ ادارہ قائم ہوا؟ اور اس کی ابتدا کے متعلق ہمیں بتائیے گا۔ اس وقت جنوبی پنجاب ایک خاصا پسماندہ علاقہ تھا، اور آپ اپر پنجاب سے یہاں پہ تشریف لائے، اور کیا آپ کے ذہن میں پیشن تھا؟ اس سارے سیاق و سباق سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ علاقہ پسماندہ تھا، اور اسی لحاظ سے جب لاہور میں ہم نے اس کو دیکھا کہ ہمیں جو ہے لاہور کی بجائے ہمیں پسماندہ علاقوں میں جانا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ 1975 میں ادارہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور شروع میں بہت چھوٹے کورس ہی شروع کیے۔ اس میں الیکٹریکل، ریفریجریشن، ایئر کنڈیشننگ اور ویلڈنگ، موٹر بائنڈنگ، یہ کورسز سٹارٹ کیے، اور 3 ماہ کے کورسز تھے۔ اس میں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ملی، اور ہمارے جو بچے طلباء جو ہے وہ کامیاب ہو کر باہر اور اندرون ملک کام کرتے رہے، تو اس سے ہمیں حوصلہ ہوا۔ پھر بورڈ کے ہدایت کے مطابق جو آرڈیننس پاس ہوا تھا کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں یہ اپنے آپ کو افیلیٹڈ کروائیں بورڈ سے، اور اس پر بھی ہمیں فخر ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کا پہلا ادارہ ہے جو بورڈ سے اس کا الحاق ہوا 1978 میں۔ اس کے بعد پھر یہ سفر چلتا رہا، ہم منزل کی طرف بڑھتے رہے، اور 1982 میں 2 سالہ ووکیشنل کورسز کا آغاز کیا، اور یہ بھی مطلب کہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوئے، اور ہمارے طلباء نے بورڈ میں ہمیشہ پہلی دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر یہ سفر ہمارا چلتا رہا، ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی، ہمارے جو سٹاف تھا، بہت کائنڈ سٹاف تھا، بڑا اچھا سٹاف تھا، اور وہ پھر 1996 میں پھر ہم نے 3 ایئر ڈپلومہ کلاسز سٹارٹ کی، اور اس میں بھی الحمدللہ ہمارے ادارے کے طلباء نے گولڈ میڈل حاصل کیا، ریکارڈ میں موجود ہے، اور انہیں پھر بورڈ کی طرف سے گولڈ میڈل اور 1.5 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو یہ سفر ہمارا جاری ہے، اور اس کے بعد پھر 2002 میں بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی سے ہم نے بی ٹیک جو ہے وہ شروع کیا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ پہلا ادارہ تھا کہ جس نے بی ٹیک شروع کیا۔ پھر پالیسی کے مطابق چونکہ یونیورسٹی نے یہ بی ٹیک کی کلاسز اوور آل بند کر دیں، تو اس لیے پھر یہ ہمیں کورس بند کرنا پڑا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ اور میں ایک چھوٹا سا ایک شعر ہے کہ جب سے چلا ہوں منظر پہ نظر ہے، جب سے چلا ہوں منزل پر نظر ہے، میری آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ
فنی تعلیم کے حوالے سے اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ایک بڑا ایک اسکوپ تھا کہ ملک سے باہر جانے کے لیے جو روزگار کی غرض سے جاتے تھے یا ملک میں بھی کوئی اپنا چھوٹے پیمانے پہ کاروبار شروع کرنے کے لیے لوگ فنی تعلیم سے وابستہ ہوتے تھے ایسے اداروں میں. اور آپ کا پہلا پرائیویٹ ادارہ جس نے اس لیول پہ فنی تعلیم کی تربیت کا آغاز کیا، تو وقت جیسے گزر گیا تو کیا آج بھی اسی اہمیت اور افادیت کو لے کر چل رہے ہیں یا اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں؟ اس کی جو افادیت تو کبھی بھی کم نہیں ہوگی. ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ایک ایسی ایجوکیشن ہے کہ یہ آج کے دور سے نہیں بلکہ یہ پرانے دور سے چلی آ رہی ہے. اور اس طرح اس کا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک صحابی جو نوجوان تھے وہ گارا بنا رہے تھے. تو آپ کھڑے ہو گئے اور دیکھا تو گارا بناتے ہوئے لڑکے اس صحابی سے کہا، نوجوان سے کہا کہ آپ گارا بہت اچھا بناتے ہو اور آپ گارا بناتے رہو اور اسی سے گارا کی جو ہے وہ کام لیتے رہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو گارا بنانے کی ٹیکنالوجی ہے یہ دراصل سول ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ اس میں تعمیراتی کام ہوتے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس دور میں کمی آئی ہے، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگی. بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت چودھری صاحب کے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا جو پیشن تھا وہ ان کی اولاد بھی اس کو لے کر اپنے ساتھ چل رہی ہے. ابو بکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ موجودہ دور میں جو جدت آئی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اس کو اس ادارے نے کیسے ہم آہنگ کیا ہے اور اس جدت کو کیسے اپنایا ہے، اور اس وقت کون کون سے جدید کورس ٹیکنیکل اس ادارہ اجزاء میں ہو رہے ہیں، اور مزید یہ کہ جو طلبہ خواہش مند ہیں اس ادارہ اجزاء کے ساتھ اپنے کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، سب سے پہلے تو میں کچھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر دور کی اپنی اپنی ایک طریقہ ہوتا ہے. اب جس طرح ہم لوگوں کا دور ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ایڈوانسمنٹ ہے. وہ آٹومیٹیکلی وہ ایک چیز جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ کی طرف موو کر گئی ہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اسی کے ساتھ پیرلل لے کے چیزوں کو چلا ہے کہ تاکہ ہم ڈپلومے میں پیچھے نہ رہ جائیں اور ماڈرن دور میں ہمارا اس میں گیپ نہ آ جائے. اس وجہ سے ہم لوگوں نے کمپیوٹر کے کورسز ہو گئے، امیزونس کے کورسز ہو گئے، ویب ڈیولپنگ کے کورسز ہو گئے، جس میں اس وقت ہماری یوتھ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہماری یوتھ کے ساتھ چلنی چاہیے. یعنی کہ آئی ٹی کو بھی آپ نے اس میں ایک اضافہ کیا جو وقت کی ضرورت کے مطابق. ہاں جی بالکل. تو اس حوالے سے جو ہے ہم لوگ پچھلے سال سے لے کے اب تک جو ہیں ہم نے 5 رجسٹریشن کر لی ہیں. ہمارے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں ساری رجسٹریشنز، اور اسی میں ہی ہم نے اس کو ایکسٹینشن کیا جس میں ہماری ویب ڈیولپمنٹس کی ہو گئیں، گرافکس کی ہو گئیں، امیزونس کی ہو گئیں، ای بی ایس کی ہو گئیں. یہ ہم نے رجسٹریشن بچوں کی ہے. اور اس میں ایک انیشیل چیز ہم نے یہ ڈالی ہے کہ ہم ان کو یہ کورسز جو ہمارے ڈپلومے کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم وہ ان کو فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. جی، تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ ایک اویئرنیس حاصل کر سکیں کہ آگے ہم نے سروائیول موڈ میں کیسے رہنا ہے. جی. تو جو طلبہ ملتان پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اپنے جو ہے کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا معاشرے میں فعال کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کی اہلیت اور طریقہ کار کیا ہے اس ادارے میں شمولیت کا؟ دیکھیں، اس میں ایسے ہے کہ جی ہم جو ہیں بورڈ سے پہلے ایفیلیٹ ہوئے ہیں تو ہماری رجسٹریشن ساری بورڈ کی ہیں. کچھ پیرامیٹرز ہم نے بورڈ کے اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم کمبائن کر کے ان بیسس پہ ہم ایک ریکوائرمنٹ کرتے ہیں. تو ایز سچ کوئی اس میں اتنا ٹف میکانزم نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جی جو بھی ہمارے فیکلٹی ممبرز ہوں یا پھر اپ کمنگ ہوں یا نیوبیز میں سے ہوں، وہ اس کرائٹیریا پہ پورے اتریں کہ جو ڈپلومے کے سبجیکٹس ہیں یا جتنی بھی ٹریڈز ہیں ان میں وہ اسکلفل ہو، تاکہ آگے وہ جس طرح سے بھی ڈیلیور کرنا چاہیں گے تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو فلی اس میں ایک پراپر میکانزم میں پہنچے. مطلب وہ اس سے قبل بھی کسی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہوں؟ جی بالکل. یہ مسٹ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ایک جنرل ایجوکیشن رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹیکنیکل اس سے ایجوکیشن سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں.
اس کے لیے مسٹ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل سکلز آپ کے پاس ہوں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، آپ موجودہ دور میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی افادیت، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ آپ طالب علموں کو، جس طرح سے آج کل معاشی بحران کا بھی ہم شکار ہیں، بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ کا ادارہ، آپ تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں گے ہمارے ان ویورز طالب علموں کے لیے جو اپنے کیریئر کے لیے کوئی انتخاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے آپ جیسے تمام تعلیم کی اصناف ہیں اس کے لیے ایک ان کی اویئرنیس ہوتی ہے، تو ان کی اویئرنیس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ طالب علموں کو فنی تعلیم کو کیوں جوائن کرنا چاہیے؟ سر، اس کے پیچھے سب سے بڑی جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کا پاکستان کیا پوری دنیا جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ایسوسیٹ ہے۔ آپ کسی بھی ڈومین میں چلے جائیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بغیر آپ کا کوئی بھی وہ نہیں ہے، مطلب جس کو آپ کہہ لیں رزلٹ، آؤٹ کمز اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں الیکٹریکل ہے، الیکٹریکل میں آپ کی پاور سپلائیز ہیں، پاور ہاؤسز ہیں، سولرز ہیں، یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ اس میں موو نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی اگزامپل چائنا کی ہے۔ اس وقت جو دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکنیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ چائنا کے پاس ہیں، انجینئرس کی فارم میں ہو، ڈاکٹرس کی فارم میں ہو، وہ سارے ٹیکنیکل لوگ اس فارم میں ہیں۔ ویسے اچھا، یہ بتائیے گا کہ کون کون سے شعبے کی اس وقت تعلیم دی جا رہی ہے یہاں پر؟ ہمارے پاس جو مین سٹریم پہ ہیں وہ 4 ڈگریز ہیں جو ایسوسیٹ انجینئرس کی ہیں، جس میں الیکٹریکل ہے، میکینیکل ہے، سول ہے، کیمیکل ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ان کی سب کیٹیگریز ہیں ان میں وہ ہمارے پاس شارٹ کورسز کے طور پہ ڈیل ہو رہی ہیں۔ فرسٹ اپنا 1 ایئر کی، 2 ایئر کی، اس طرح کی ہمارے پاس ڈگریز ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو سائڈ میں سرٹیفکیشنز ہیں وہ ہمارے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سرٹیفکیشنز ہیں، آئی ٹی کی سرٹیفکیشن ہے، میں آپ کو آلریڈی ڈسکس اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 12 سے 13 فیلڈز ہیں جن پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں ان پہ ورک کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو فنی تعلیم، جیسا کہ دونوں صاحبان نے اپنی سیر حاصل گفتگو میں بتایا کہ ہر وقت کی ضرورت ہے، تو آپ اس جانب بھی توجہ کریں جس طرح سے بہت سے دیگر شعبہ جات کی جانب نوجوان جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، تو فنی تعلیم کو بھی نظر انداز مت کریں۔ تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔